السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کے سامنے سیکنڈ ایئر انگلش کا جو گیس پیپر ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں فار آل بورڈز آف خیبر پختونخوا 2022 بورڈ ایگزام. تو آپ ان کو دیکھیں گے اور ان کے ساتھ پھر مزید سوالات بھی آپ یاد کریں گے. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے کویشچنز آپ کے پیپر میں کس طرح آتے ہیں. دیکھیے آپ کا یہ ایک ماڈل پیپر ہے، تو اس کے جو کویشچن نمبر 2 میں لکھا ہے آنسر 10 پارٹس. تو ان 10 پارٹس میں پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2 آر کمپلسری. یہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 جو ہے کمپلسری ہے. باقی جو 11 کویشچنز رہ جاتے ہیں تو ان میں سے آپ نے 8 کرنے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کویشچن کے 5 مارکس آپ کو ملیں گے. ٹوٹل اس کی آپ کو ملیں گے 50 مارکس. تو ان میں سے یہ جو ہے نا ایکسپلین ود ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ، تو یہ اسٹینزا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ لکھنا ہے جس کے 5 مارکس ہوتے ہیں، اور اس میں جو آپ کے ساتھ آپشن بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نا پیرافریز دا فالوئنگ اسٹینزا، تو اس میں بھی آپشن ہوتے ہیں. 2 اسٹینزاز آپ کو ملتے ہیں اور ان میں سے آپ نے ایک کرنی ہے. اس کے بھی 5 مارکس ہے اور یہ کمپلسری ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کو یہ دیگر کویشچنز آتے ہیں جو کہ ہر کویشچن کے نمبر 5 ہوتے ہیں، اور ان میں سے آپ نے مطلب ہے کہ 8 کویشچنز کرنے ہیں، اور یہ ٹوٹل 11 کویشچنز باقی رہ جاتے ہیں. یعنی کویشچن نمبر 1 2 کمپلسری ہے، باقی جو 11 کویشچنز رہ جاتے ہیں تو ان میں سے آپ نے صرف 8 کویشچنز اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور ہر کویشچن کے 5 مارکس آپ کو ملیں گے. اچھا، تو یہ گیس پیپر ہے انگلش سیکنڈ ایئر کا، جو آپ نے ایکسپلین ود ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ دا گیون اسٹینزا. تو میں آپ کو کچھ اسٹینزاز یہاں دکھاتا ہوں، تقریباً 7 اسٹینزاز ہے. تو ان کو آپ خوب یاد کریں. جو ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ آپ ان کو لکھیں گے، اور ان کے ساتھ 2-3 اور بھی احتیاطاً یاد کریں، تاکہ اگر ان میں سے کچھ ادھر ادھر ہو جائے تو پھر آپ ان سے وہ جواب دیں گے. تو گیس پیپر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ اندازہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی اسٹینزا آئیں گے، لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ کچھ اور بھی یاد کریں. ٹھیک ہے. اسٹینزا نمبر 1 ہے unwilling to school and then the lower. سارا اسٹینزا میں آپ کو نہیں پڑھا تھا کیونکہ پھر زیادہ وقت لگے گا، تو آپ اس کو سٹاپ کر کے خود دیکھ سکتے ہیں. اسٹینزا نمبر 2 so show me son. اسٹینزا نمبر 3 I want to unlearn all these muting things. And number D I have also learned say goodbye. نمبر ای ہے if you can make one heel of all winnings. نمبر if you can wait and not be tired of waiting. نمبر جی they used to shake hands with their heads. تو یہ جو ہے نا ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ اسٹینزاز تھے. اب دیکھیے پیرافریز دا فالوئنگ اسٹینزا. تو آپ کے سامنے 2 اسٹینزاز کے آپشن دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے آپ نے ایک کرنا ہے اور اس کے پیرافریز کرنا ہے، یعنی صرف ایکسپلین کرنا ہے، ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ نہیں ہے ان دونوں میں. تو پھر آپ نے ان کو دیکھیں گے اور ان کے ساتھ اور بھی یاد کریں. تو یہ اسٹینزاز میں نے دیے ہیں. will no one tell me what she sings. نمبر بی if you can talk with crowds. And number C there was a time indeed. Number D if you can dream and not make dreams your master. And number E once upon a time son. تو یہ تھے یہ جو ہے نا پیرافریز آف اسٹینزاز. اب یہ دیکھیں شارٹ کویشچنز. ہاؤ واز دا یوتھ گیون اے گریٹ اسٹیم بائی دا beloved رسول پیس be upon him صلی اللہ علیہ وسلم in the battle of Uhud. Number 2, what did Muhammad Ali Jinnah mean by Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims? Number 2, what is the dominant theme of the poem The Solitary Reaper? Number 4, briefly describe how truck art developed from the 1940s and 1970s. Number 5, what job has Cheng Yu been assigned? Number 6, what is the symbolic significance of the word twice in the light of the poem The Twice? Question number 7, what's the purpose of the introduction of the muck hunts in the Lord of the Flies? Number 8, what social activities did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam participate in his youth?
9. What kind of freedom did Muhammad Ali Jinnah envision for people of Pakistan in general? Number 10. Briefly describe how truck art developed from 1940 to 1920. Number 11. What does author means by the sentence when we look at stars, we look at history? Number 12. What's the historical importance of Karakoram Highway? Number 13. What lessons does lie in the Battle of Uhud for the Muslims in general? 14. What inspiration do you get from life of Jahangir Khan? Number 15. What is the dominant theme of novel Lord of the Flies? आपका जो सेक्शन सी है तो इसकी 30 मार्क्स है और 3 क्वेश्चंस आपके जवाबात देने हैं, यानी मतलब है कि हर क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। तो इनमें सबसे जो ज़रूरी है वो ऐसे लिखना है, तो ऐसे तो आपने कम से कम 3 से 4 पेजेस आपने लिखने हैं। तो आप इस ऐसे को आप जो है ना ऐसे का जो तरीक़ा है उसका जो प्रोसीजर और मतलब उसका जो मेथडोलॉजी है वो फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको जो टॉपिक दिया गया हो उसको भी आप सही तरीके से फॉलो करेंगे। तो ऐसे आएंगे, देखें ना, ये क्वेश्चन नंबर 3, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो 3 एसेज आपको दिए गए होंगे उन, और ये दरमियान में क्वेश्चन नंबर 4 टोटल ग्रामर का होता है जिसमें नरेशन भी होता है, और क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 5 समरी है और 6 जो है वो स्केच लिखना है। तो देख के कुछ इंपॉर्टेंट समरीज आपके सामने रखता हूँ। लिंकॉन जॉर्ज डिज़ायरीज, बैटल ऑफ उहद, जहांगीर खान, ये कुछ इंपॉर्टेंट एसेस है, लेकिन ये ज़्यादातर आउट ऑफ गेस पेपर आते हैं। बहरहाल आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस तरह की ये जो है ना एसेस आएंगे, मुमकिन है कि इनमें से भी कोई आ जाए, आप जहन में रखें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट और अहम पॉइंट्स है, तो इनमें से भी आ सकता है। तो ये जो है ना आपका जो है इंग्लिश कंपलसरी सेकंड ईयर का गेस पेपर था फॉर ऑल बोर्ड्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स भी लिखिए। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।